تھوڑا سا بس میں سرپرستوں کے لیے کہہ دیتا ہوں. دیکھیے، شادی کرنا صرف تقاضائے نفسانی کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف حصول اولاد کے لیے نہیں ہے. حالانکہ یہ دو بھی بڑے اچھے بڑے مقصد ہیں کہ اپنے تقاضۂ نفسانی کو حلال طریقے سے پورا کرنا. صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ ہم جو اپنے ازواج سے تعلق قائم کرتے ہیں اس پر ہمیں ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ملے گا. عرض کیا رسول اللہ ہم تو اپنا نفسانی تقاضا پورا کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ اگر یہ نفسانی تقاضا تم حرام ذریعے سے پورا کرتے تو تمہیں گناہ ملتا کہ نہ ملتا؟ انہوں نے کہا اس کی ملتا. فرمایا پس جب حلال طریقے سے کرو گے اس پہ ثواب ملے گا. اور اسی طرح اولاد کا حصول تاکہ سرکار کے امتی پیدا ہوتے رہے اور قیامت تک مسلمان بڑھتے رہیں یہ ہے، لیکن اصل جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ایک تربیت گاہ پیدا کرنا، ایک ایسا ماحول بنانا جس میں تربیت کر کے آپ ایک کامل عورت ایک کامل اولاد پیدا کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ابھی سب یہ بیان اسی پر ہے. علم دین سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں. اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ انہیں علم دین سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں. تو دوسری اصلاح امت کی بھاری ذمہ داری گھر کے سرپرستوں پر ہے. اسی لیے بیوی ایسی تلاش کرنی چاہیے جو بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہو. ایسا نہیں ہو کہ وہ فیڈ کروا رہی ہو اور فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہو. ایسا نہیں ہو کہ وہ غیبت و چغلی کر رہی ہو. ایسے نہیں ہو کہ وہ بچوں کو ذہن بنا رہی ہو اپنی ساس یا آپ کی والدہ کے بارے میں، یہ بڑھیا مرے گی نا تو میرا بیٹا سکون ملے گا، میری زندگی حرام کر رکھی ہے، دعا کرو تمہاری دادی کو اللہ اٹھا لے، تمہاری پھوپھیوں کو اٹھا لے، میری امی کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے. جب بچوں میں ایسا زہر انجیکٹ کیا جائے گا، ایسی ماں ہوگی تو بتائیں بچے تو بدتمیز بنیں گے، دادی سے بدتمیزی، پھوپھیوں سے بدتمیزی، چچاؤں اور تایوں سے بدتمیزی کریں گے. یہ تربیت چاہیے. اسی طرح ان کی باطنی تربیت، زبان کی احتیاط. کیا ہم یہ سب کر رہے ہیں؟ غیبتیں، چغلیاں، بے نمازی پن، لیگ پولنگ. بلکہ ہم تو ساتھ بیٹھتے ہیں رات میں جا کے، بیوی کہتی سنا آپ نے پھپھی نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ یہ کہا. آپ پھر آپ بھی کمنٹس پاس کرتے ہیں خوب غیبتوں کے انبار لگا کر، پھر کہتے ہیں دفع کرو ہمیں کیا لینا ہے. سو گئے. یہ 2 گھنٹے سے کیا لے رہے تھے تم؟ دفع کرو ہمیں کیا لینا ہے. یہ بیوی کی حوصلہ افزائی کر کر کے آپ نے تو گناہ میں اس کو دلیر کر دیا، اپنے بچوں کو گناہوں میں دلیر کر دیا. یہ اصلاح امت کے لیے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری. جو سرپرست ہے وہ ضرور اپنی اصلاح کریں گے. اور نوجوان جو بیٹھے ہیں غیر شادی شدہ، بیٹا ابھی سے تیاری کر لو ورنہ سر پہ ایک بال نہیں رہے گا تمہارے. یہ میرا مشورہ ہے. ابھی سے سوچو کس طرح مجھے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، کیسے اپنے گھر والوں کو سنوارنا ہے، کیسے ان کو لے کے چلنا ہے. پھر تیسری ذمہ داری ہم عام لوگوں کی ہوتی ہے، تمام عوام کی، کہ وہ اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، کوئی برائی ہو ان کو سکھائیں، انہیں پیار سے اصلاح کر کے دین کی طرف لائیں. اور اس کے لیے آپ کو علم دین حاصل ہونا ضروری ہے. آپ کو تربیت کا انداز آنا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ اچھی اور پکی تدبیر کے ساتھ. جو ہمارے سب بیٹھے، ہمیں اصلاح کے سلسلے میں آخری بات کہ یہ توجہ کرنی ہوگی، فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب. ان میں فرض، واجب، سنت موقدہ ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو ترک نہیں کر سکتے ہیں. باقی 2 کو ترک کریں کوئی گناہ نہیں. اسی طرح حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک اصاعت، ان سے بچنا ضروری ہوتا. لیکن اس کے بعد مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا، ان سے کوئی بچے اچھی بات ہے، نہیں بچے تو گناہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کوئی مکروہ تنزیہی فعل عادتاً بھی کرے تو تحقیق یہ ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا. اب اصلاح کے سلسلے میں جیسا درجہ بندی ہوتی ہے ان شرعی احکام کی، اسی حساب سے سختی اور نرمی ہوتی ہے. فرض کی تلقین زیادہ سختی سے ہوگی، واجب کی اس سے کم، سنت موقدہ کی اس سے کم، اور آخری 2 کے بالکل پولائٹلی، بالکل نرمی کے ساتھ. اس میں سختی روائی نہیں ہے، شریعت نے نہیں رکھی. ایسی حرام سے سب سے زیادہ سختی سے روکیں گے، مکروہ تحریمی سے اس سے کم، اصاعت سے اس سے کم، پھر مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا، اس میں پیار سے منع کریں گے یہ نہ کرو، بس اس سے زیادہ سختی نہیں. لیکن کیا ہمیں درجہ بندی معلوم ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اولاد اگر کچھ غلط کر رہی ہے تو کیا فعل کر رہی ہے؟ وہ ان جو شرعی حیثیتیں میں نے بیان کی، یہ شرعی حیثیت کہلاتی ہیں. ان میں سے کون سی شرعی حیثیت ہے اور مجھے کس انداز سے سمجھانا ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنا ہوگا. ایسی عوام
اب ایک بیچارہ بیٹھ کر اگر وہ فرض کر لے الٹے ہاتھ سے اس نے کنگھا کیا، یہ خلاف یہ مکروہ تنزیہی کہہ لیں یا خلاف اولا ہے، اس پہ نرمی سے سمجھانا ہے، اس میں سختی کی بالکل حاجت نہیں ہے، شریعت نے سختی نہیں کی، اللہ کے رسول نے سختی نہیں کی، ہم بعض اوقات اس پہ بھی ریپٹا مار دیتے، تھپڑ کھینچ، تمیز نہیں ہے، سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے سیدھے ہاتھ سے سنت ہے، لیکن اگر اس نے کیا اس پہ مارنا نہیں چاہیے تھا، اس میں بڑے پیار سے سمجھایا آپ، یہاں سختی شریعت کو روا نہیں ہے، یہ چیز بھی ہمیں سیکھنی ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات جو صرف خلاف مستحب ہے اس میں 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، اور سامنے فرض ترک ہو رہا ہوتا ہے، واجب ترک ہو رہا ہوتا ہے، اس پہ اتنا غصہ نہیں آتا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔